غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کے لیے 1.70 لاکھ کروڑ کا ریلیف پیکیج۔ 80 کروڑ سے زیادہ راشن کارڈ رکھنے والوں کو اگلے 3 مہینوں تک مفت چاول، گیہوں، دال اور پکوان گیس کی فراہمی۔ حکومت نے آج ملک گیر لاک ڈاؤن کے اثرات کی روک تھام کے لیے 1.70 لاکھ کروڑ روپے پر مشتمل معاشی پیکیج کا اعلان کیا، جس میں غریبوں کو اگلے 3 مہینوں کے لیے مفت اناج اور پکوان گیس، خواتین اور غریب معمر شہریوں کو ایک وقت کی مدد، مزدوروں کو اعلیٰ اجرتیں شامل ہیں۔ 80 کروڑ سے زیادہ راشن کارڈ رکھنے والوں میں سے ہر ایک کو اگلے 3 مہینوں تک 5 کلو گرام گیہوں یا چاول اور 1 کلو گرام ان کی ترجیحی دال ملے گی۔ اس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ غریب کاروباروں کے بند ہونے کے باعث بھوکے نہ رہ جائیں۔ وزیر فائنانس نرملا سیتا رمن نے یہاں نامہ نگاروں سے بات چیت میں اس پیکیج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس پیکیج میں غریب، کسان، مزدور، خواتین، معمر شہریوں، معذور، بیواؤں اور منظم شعبے کے کارکنوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ کورونا سے متاثرہ عالمی معیشت کی مدد کے لیے $5 ٹریلین کا وعدہ۔ شاہ سلمان کی صدارت میں G20 ملکوں کی ایمرجنسی ویڈیو کانفرنس۔ G20 ملکوں نے کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں ایک متحدہ محاذ کا عہد کیا اور کہا کہ وہ کساد بازاری کے اندیشوں کے درمیان اس وبا سے نمٹنے کے لیے عالمی معیشت میں $5 ٹریلین ڈال رہے ہیں۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے سعودی عرب کے شاہ سلمان کی صدارت میں ایک ایمرجنسی ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی۔ شاہ سلمان نے اس موقع پر مربوط کارروائی کی ضرورت پر زور دیا، جن پر ریاض اور ماسکو کے درمیان تیل کی قیمتوں کی جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ ہے۔ یہ کانفرنس ان تنقیدوں کے درمیان ہوئی۔ G20 تنظیم کووڈ-19 کی وبا سے نمٹنے کے لیے سست رفتاری سے کام لے رہی ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں 21,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں اور مالیاتی نظام دہل کر رہ گیا ہے، کیونکہ 3 ارب سے زیادہ افراد گھروں میں بند ہیں۔ G20 قائدین نے چوٹی کانفرنس کے بعد ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ ہم اس مشترکہ دشمن کے خلاف متحد محاذ کے پابند ہیں۔ ہم وبا کے سماجی، معاشی اور مالیاتی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشی اقدامات، اسکیموں اور پالیسیوں کے تحت عالمی معیشت میں $5 ٹریلین ڈالیں گے۔ اے پی اور تلنگانہ کی سرحدوں پر پھنسے بعض افراد حیدرآباد واپس۔ آندھرا پردیش تلنگانہ کی سرحدوں کے بیشتر چیک پوائنٹس پر سینکڑوں افراد پھنس گئے ہیں، کیونکہ حکام نے کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے پیش نظر ان کو ریاست میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، جس سے دونوں ریاستوں کے حکام کے درمیان مواصلات اور تال میل کی کمی بے نقاب ہو گئی۔ پھنسے ہوئے افراد بشمول حاملہ خواتین اور بچوں کی جانب سے کی گئی اپیلوں کے بعد اے پی کے حکام بالآخر انہیں اس شرط پر داخل ہونے کی اجازت دینے پر رضامند ہو گئے کہ انہیں الگ تھلگ مرکز منتقل کیا جائے گا۔ ایسے افراد جنہوں نے حکومت کی ہدایت کو قبول کیا کو داخلے کی اجازت دی گئی، جبکہ دیگر افراد سرحدی پوائنٹس پر ہی رہے۔ حیدرآباد میں طلباء کے ہاسٹلز اور پیئنگ گیسٹ کے مراکز کو دوبارہ کھولے جانے کی خبر کے سامنے آنے کے بعد بیشتر طلباء واپس ہو گئے۔ شہری انتظامیہ کی مدد کرنے فوج اور دفاعی اداروں کو ہدایت۔ وائرس سے بچاؤ کے لیے دفاعی فورسز کی خدمت کی ستائش۔ جائزہ اجلاس سے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا خطاب۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے مسلح فورسز، عوامی شعبے کے دفاعی اداروں اور دیگر فوجی تنظیموں سے کہا کہ وہ ملک میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے ہر ممکنہ تعاون و مدد فراہم کریں۔
ان ہدایات کا اجرا وزیر دفاع نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد کیا۔ کورونا وائرس کے مقابلے اور اس کے پھیلاؤ کے تدارک کے لیے وزارت دفاع کے اقدامات اور تیاریوں کا جائزہ لینے وزارت دفاع کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ہدایت دی کہ تمام دفاعی تنظیمیں اور ادارے شہری انتظامیہ کی ہر ممکن مدد فراہم کریں۔ کورونا وائرس سے ہندوستان میں تاحال 600 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں منگل سے 21 دن کا لاک ڈاؤن جاری ہے۔ اجلاس کے دوران وزیر دفاع نے فوج کے فعال کردار کی ستائش کی۔ کورونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد مسلح افواج اور وزارت دفاع کے مختلف شعبہ جات نے متاثرہ ممالک سے ہندوستانی شہریوں کے ساتھ ساتھ بیرونی شہریوں کو بھی وہاں سے نکال لانے اور مختلف کوارنٹائن سہولتوں کی فراہمی میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ بینک بند ہونے کی افواہوں پر توجہ نہ دیں۔ دیباشیش پانڈا نے آج اس تعلق سے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس طرح کی افواہوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسٹمر سروس برانچوں کو ضروری خدمات کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ سبھی کسٹمر سروس برانچیں کھلی ہوئی ہیں اور یہ خدمات فراہم کرتی رہیں گی۔ تمام شاخوں اور اے ٹی ایم میں رقم موجود ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ملک کے سب سے بڑے کمرشل بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں نہ آئیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بینکوں میں ملازمین کی کمی ہے۔ حکومت نے لاک ڈاؤن کے پیش نظر بینک شاخیں بند کیے جانے کی افواہوں کو نظر انداز کرنے کی اپیل کی ہے۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کا ایک بھی کیس نہیں، مسلمانوں نے نماز گھر پر ادا کی۔ لاک ڈاؤن پر سختی کے ساتھ عمل آوری۔ ضلع کڑپا میں لاک ڈاؤن پر سختی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 4 یوم کے دوران کورونا وائرس کی روک تھام سے متعلق عوام میں کافی شعور بیدار ہوا ہے۔ عوام اس وبا کی روک تھام کے لیے ضلع انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ جمعہ کے موقع پر ضلع بھر کے مسلمانوں نے اپنے مکانات میں ہی نمازیں ادا کی۔ ڈی ایس پی کڑپا سوریا نارائنا نے کڑپا کے علماء کے ساتھ اجلاس منعقد کیا تھا اور جمعہ کے موقع پر مساجد میں جمع ہونے کے بجائے گھروں میں ہی نماز ادا کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ علماء کڑپا نے مسلمانوں سے اپنے گھروں میں ہی جمعہ کے بجائے نماز ظہر ادا کرنے کی اپیل کی تھی، جس کا کافی اثر دیکھنے کو ملا۔ ضلعی انتظامیہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کافی سنجیدہ ہے۔ اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات روب عمل لائے جا رہے ہیں۔